جب اس زمین پر اللہ کے ولی مولا علی علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا تو تاریخ نے ان لمحات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ 30 عام الفیل 11 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد دیوار پر ہاتھ رکھ کر فرماتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ بی بی کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ یہ منظر فرشتے عرش عظیم سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں زمین پر حضرت عباس ابن مطلب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے، ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر ان کو نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آئے۔ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا کعبہ کے اندر چلی گئی۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک اللہ کے رسول اور دوسرے حضرت ابو طالب۔ تاریخ میں عرب کی سرزمین پر اتنا ہجوم اس سے پہلے اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ 13 رجب 30 عام الفیل سب لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے بننے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک نورانی بچہ جس کے چہرے کے نور سے پورا کعبہ روشن ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے تو آپ نے فرمایا، اے میری ماں آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد جب سے بچہ پیدا ہوا ہے نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے 3 آوازیں سنی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے میری ماں کس طرح کی آوازیں؟ بی بی فرماتی ہیں، ایک آواز شیطان کی تھی۔ شیطان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بربادی ہے، خرابی ہے بتوں کی اس بچے کے ہاتھوں۔ دوسری آواز جبرائیل علیہ السلام کی تھی، خوشخبری ہے علی کی آمد کی بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ تیسری آواز حجاب الہی سے آئی، مبارک ہے مومنین کے لیے جنہوں نے اپنے دل کو اس بچے کے شک سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب مسکرا کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ اپنی آنکھیں کھول کر مسکرانے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول کی زبان چوسنے لگے۔ تو پھر جیسے ہی اللہ کے رسول اپنی باہوں میں اس بچے کو اٹھا کر لے آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور و فضیلت کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو اس طرح سے آج تک کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کا نام علی ہے۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑے جاتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کہتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اتنے میں جناب ابو طالب نے امام علی علیہ السلام کو زمین پر ایک جگہ رکھا۔ سانپ کو چھوڑا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کو پھاڑ دینے کو درہ کہتے ہیں۔ ہر کونے سے حیا درہ کی آواز بلند ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے، حیا درہ کے بچے نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر۔